बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आजकल सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़ोर पे हैं हमारे मुल्क में, और सियासी अमल के साथ साथ सियासतदानों का कॉन्डक्ट वो भी मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। और बाज़ औक़ात तो दिल टूट जाता है ये देख के कि क्या हमारे मुल्क की सियासत और इस मुल्क का सारा निज़ाम उन लोगों के हाथ में है जिनके अंदर इखलाक की छोटी सी रमक भी बाकी नहीं। हर आदमी की अपनी एक परवरिश, उसका एक बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को लेके चलता है, जिसे हम कहते हैं कि उसका कॉन्डक्ट सोसाइटी में, उसकी सोच, उसके असूल वो आपको सामने नज़र आते हैं। जब हम किसी को लीडर चुनते हैं तो लाजमन उसकी सोच और उसके असूल और उसकी जद्दोजहद सामने रखी जाती है। अगर वो सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात पे फोकस करे तो नेचुरली वो लीडर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और कैरेक्टर की आपकी खूबियाँ होनी चाहिए जो आपको सही मानों में लीडर बना दे, हादसाती लीडर नहीं। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये दिवालिया हैं जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक़ है। लीडर है नहीं, इनके अंदर कोई भी लीडर नहीं है। दुख और अफसोस की बात यह है कि जिनको लीडर माना जा रहा है उनके अपने पार्टी के लोग जो उनके ग़ुलाम हैं, ख़ास तौर पे दो ख़ानदान जो कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह चला रहे हैं, उनमें जो उनके साथ हवारी फिरते हैं वो उनको ज़बरदस्ती लीडर मानते हैं। और फिर हमारा मीडिया उसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद ख़ुद भी इखलाकी गिरावट का शिकार हों, वो उनको हीरो बना के पेश करते हैं, उनके इंटरव्यूज़, उनके बयानात, जबकि उनकी जो हकीकत है, जो असलियत है, उसको कभी सामने नहीं लाते। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था मगर मैं मजबूर उनका बात कर रहा हूँ। हमारे एक बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट थे रुदात खान साहब, बड़े अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो कभी भी अपनी बात में अपने अल्फाज चबाते नहीं थे, छुपाते नहीं थे, खुल के बात करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे हाकिम अली जरदारी ने इनवाइट किया अपने सिनेमा में फिल्म दिखाने के लिए, और ये वक्त वो था जबकि रुदात खान साहब वहाँ पे कमिश्नर थे कराची में। और वो ये कहते हैं कि जब मैं गया, मुझे रिसीव किया हाकिम अली जरदारी ने, तो मैंने पूछा कि आपका बेटा आसफ जरदारी किधर है, तो वो पता चला कि वो बुकिंग ऑफिस में टिकटें बेच रहा है। बाद में पता चला कि वो टिकटें लेके तो वहाँ पे ब्लैक करता था। ये एक इंटरव्यू में रुदात खान साहब ने बात की। सो बैकग्राउंड आप देख लें कि कैडेट कॉलेज पिटारो में तालीम हासिल की, वहाँ से निकाले गए, और फिर जैसे काम हैं अब ये पार्टी उनके ज़ेरे साया परवान चढ़ रही है। और यूं उनकी ज़ात के लिए लड़ते मरते अगर हम कुछ कह दें तो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि हुआ क्या है जिस पे मैं ये सारा तलमला रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। इंतहाई दुख से नाज़म जोखियो एक नौजवान था जिसने ठट्ठा के इलाके में देखा कि हवारा बस्टर्ड, जो कि एक नायाब परिंदा है और ये सर्दियों में सेंट्रल एशिया से इधर माइग्रेट करके आते हैं, और इसका शिकार किया करते थे दुबई और इसके रूलर्स वगैरह, गल्फ़ स्टेट्स के रूलर्स आके शिकार करते थे, और वो एक स्पेशल किस्म का शाही शिकार करवाया जाता था जिससे वो इस इलाके में रफ़ा आमा के काम भी बड़े करते थे। उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, एयरपोर्ट बनाए, ये वो चीज़ें करते रहे और हुकूमत उसको एक कंट्रोल तौर पे करवाती थी। लेकिन यहाँ एक MNA जिसका नाम जाम अब्दुल करीम है, पीपल्स पार्टी के MNA, वो शिकार करवा रहे थे अपने, उनके मेहमान थे, पता नहीं गैर मुल्की थे या कौन थे। और नाज़म जोखियो ये जो नौजवान था, इसने इस गैर कानूनी हरकत की एक वीडियो बनाई और वो वीडियो हुकाम तक पहुंचा दी या इंटरनेट पे डाल दी। बस वो फिर ज़ेरे अताब आ गया। जाम अब्दुल करीम के भाई अवैस
جام اویس کا اپنا ایک فارم ہاؤس ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ناظم جوکھیو کی مسخ شدہ تشدد کی ہوئی لاش جام اویس کے فارم ہاؤس سے ملی۔ مقدمہ درج ہوا MNA جام عبد الکریم کے خلاف۔ جام عبد الکریم ملک سے مفرور ہو گئے، اور اس کے بعد جب یہ نو کانفیڈنس موشن چلی تو اس کا ووٹ درکار تھا، کیونکہ وہ MNA، لہذا اس کو باہر سے بلوانے کے لیے اب دیکھیے کہ عدالتوں کا تعاون، انڈیویجول باہر ہے، بھگوڑا ہے، قتل کا مقدمہ ہے اس پہ، قتل کے مقدمے میں نامینیٹڈ ملزم ہے، اور عدالت نے اس کی غیر موجودگی میں اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دوران میں اس کی فیملی کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اس کے رشتہ داروں کو دھمکیاں، مار دھاڑ۔ نتیجہ یہ کہ وہ بیوہ جو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بیٹھی ہوئی تھی، ناظم جوکھیو کی بیوہ، اس نے اس کو قتل کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، اس لیے کہ میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور میں بڑی مجبوری کی حالت میں ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کیا، اور جو اس کے اپنے عزیز و اقارب تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر حکومت کا بے پناہ پریشر تھا۔ یہاں تک تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک کہانی جس میں کہ جرم کی داستان، لیکن اصل اخلاقی گراوٹ کا جو مظاہرہ ہے، جو دندنانے کا مظاہرہ، جو مقتول کے خاندان کی چھاتی پہ بیٹھ کے منہ دلنے کا جو مظاہرہ ہے، وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جام عبد الکریم پاکستان واپس آتا ہے دبئی سے، ایئرپورٹ کے اوپر اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور حکومت کے وزراء امتیاز شیخ اور ایک دو اور ان کے وزراء وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ سہیل سیال صاحب یہ ان کو ریسیو کرتے ہیں، وہاں پہ پورا سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور پھر ایک بڑی معتبر شخصیت ان کو کار میں بٹھا کے ڈرائیو کر کے لے کے جاتی ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل حکومت کے وہ وکلاء جنہوں نے اس شخص کے اوپر مقدمہ چلانا تھا عدالت میں، وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں عدالت میں، اس کو سندھی ٹوپی پہناتے ہیں، اجرک اس کو تحفے پہ دیتے ہیں، اجرک پہنائی جاتی ہے، اور ایک ایسے شاندار طریقے سے اس کو عدالت میں لایا جاتا ہے جس طرح کہ کوئی بادشاہ کو حاضری دی جا رہی ہے۔ یہ تھی وہ کہانی جو کہ آپ سمجھیے کہ آپ نے دیکھی، پولیس بے بس، FIA بے بس، عدالتیں ساتھ ملی ہوئی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی کا قتل ہوا اور قاتل کو کیا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ اثر رسوخ ہونے میں، اثر رسوخ جو ہے وہ آپ کو انصاف کے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہاں حکومت، سندھ حکومت کے کہنے پہ جو تحقیقاتی آفیسر ہے اس کو بدلا گیا ناظم جوکھیو کیس میں، اور ایک نیا تحقیقاتی آفیسر جو نئی تحقیق کر کے اس کو جام عبد الکریم کو بچانے کا وہ انتظام کرے، ایسی تحقیق کر کے دے جس میں کہ کوئی سزا ان کو نہ مل سکے۔ یہ حکومت کے زیر سایہ، وہ حکومت جس نے غریب مقتول کے ورثہ کو انصاف لے کے دینا تھا، وہ حکومت، یہ حکومت جو اس طرح انصاف کو تباہ کر رہی ہے، اور غریب غربا بیچارے قتل و غارت ہو کے وہ ان کو انصاف نہیں مل سکتا، کیا اللہ کا عذاب ان لوگوں پہ نہیں آئے گا؟
وہ دن دور نہیں جب عذاب آئے گا، ان پہ آئے گا۔ پھر یہ دیکھیے کہ ان کا سارا کردار آپ پیچھے دیکھ لیں۔ عزیر بلوچ 200 گھنٹے کی اس کی عزیر بلوچ کی اور اتنی ہی ڈاکٹر عاصم کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں۔ ڈاکٹر عاصم 462 ارب روپے کی کرپشن کی، اور اسی طرح عزیر بلوچ نے 100 سے زیادہ قتل تسلیم کیے، لیکن چونکہ اس نے ان بڑے بڑے لوگوں کے، یہی جو پیپلز پارٹی کے سرکردہ رکن ہیں وہاں پہ ان کے نام لیے، آج دیکھ لیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک قتل سے وہ بری ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ حکومت تعاون نہیں کر رہی انصاف دینے میں، پولیس اپنے ساتھ ہے، گواہ کوئی نہیں پیش ہو سکتا، روزانہ کی بنیاد پہ کیس چھوٹتا ہے۔ پھر اب ڈاکٹر عاصم کا دیکھیے، 462 روپے کا الزام، پھر ملک سے بھاگ گئے۔ جب واپس آئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت بن چکی تھی، ان کو شاہی پروٹوکول دیا گیا اور انعام کے طور پہ پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بنا دیا گیا۔ آپ ایک ایک بات دیکھتے جائیے کہ کس طرح انصاف کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر شرجیل انعام میمن، ان کے اوپر بے شمار الزامات کرپشن کے، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ شرجیل انعام میمن کو اندازہ تھا کہ یہاں تحقیقات ہوں گی، پکڑے جائیں گے، گو کہ سزا کا تو یہاں بھی تصور نہیں، لیکن بہر صورت پھر ان کو یقین دہانیاں غالباً کرائی گئیں کہ آپ بے غم ہو کے واپس آئیں، جو آپ نے لوٹا مال وہ اپنے پاس رکھیں، کھائیں پئیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بات اتنی نہیں تھی۔ جس دن وہ پاکستان پہنچتے ہیں اس دن ان کو بگی میں بٹھا کے سر پہ سونے کا تاج، کرپٹ آدمی کو سونے کا تاج پہنا کے شہر میں جلوس لے کے پھرایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب پرانے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہاسپٹل میں چھاپا مارا اور شرجیل انعام میمن جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہاسپٹل میں ریسٹ فرما رہے تھے، جہاں سے وہ رات کو اپنے گھر چلے جاتے تھے، صبح آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ جیل کا انتظام تھا ان کا، اور وہاں شراب کی بوتلیں پکڑی گئیں۔ سندھ گورنمنٹ کو کہا گیا کہ اس کا ٹیسٹ کروا لیں، اور سندھ گورنمنٹ نے اپنی نگرانی میں ٹیسٹ کرا کے اس کو شہد کی بوتلیں قرار دے دیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے کہیں انصاف؟ ہے کہیں اخلاقیات؟ ہے کہیں سچائی؟ اور اسی سارے قدر میں اور انہی حالات میں یہ سب پھل پھول رہے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، سوائے اس کے کہ میں اپنی ایمان کی روح سے یہ مانتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تو حساب ہے، اور وہ حساب ان کو دینا ہوگا۔ یہ تباہ ہوں گے، برباد ہو جائیں گے ان حرکتوں کی وجہ سے، جو آج اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کی وجہ سے یہ ارض پاک پہ گل کھلا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔